درود بھیجتے ہیں اس کے رسول، وہ رسول الکریم جو بڑی عزت والا ہے، کرم والا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم درود بھیجتے ہیں، اللہ کی تعریف ہم کرتے ہیں، اور نبی علیہ السلام پر ہم درود بھیجتے ہیں۔ یہ دو کام ہر کتاب کے شروع کرنے سے پہلے انتہائی ضروری ہوتی ہے کہ ہم اللہ کی تعریف سے ایک کام شروع کریں، اللہ کے نام سے شروع کریں۔ اس کی تفصیلات آگے آئے گی کہ بسم اللہ سے اور حمد سے، اس کو حمد کہتے ہیں نا، نحمدہ، یہ آپ دیکھیں۔ تو بسم اللہ سے شروع کرنا اور حمد سے شروع کرنا، یہ دو چیزیں ضروری ہے۔ اب حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ بسم اللہ سے ہر کام کو شروع کرو، یہ بھی آتا ہے کہ حمد سے، اللہ کی تعریف سے ہر کام کو شروع کرو۔ تو آپ آسان الفاظ میں یہ سمجھیں، باقی تفصیلات بہت ہیں، میں اس طرف نہیں جاتا۔ آسان الفاظ میں یہ ہے کہ ہم بسم اللہ سے بھی شروع کر رہے ہیں، الحمدللہ سے بھی کر رہے ہیں، الحمدللہ ہو یا نحمدہ ہو، جو بھی ہو، یہ اللہ کی تعریف پر دلالت کرتی ہے۔ تو اس لیے ہم اللہ کی تعریف ہی کر رہے ہیں۔ شروع میں کیا ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں اور پھر اسی ذات کی تعریف بھی کرتے ہیں۔ وَنُصَلِّ عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيمِ، اور ہم درود بھیجتے ہیں اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کہ بڑی ہی عزت والا ہے۔ خیر آگے چلتے ہیں۔ علم النحو کی تعریف۔ علم النحو یعنی اس علم کی، یہ تو جو ہمارے پاس کتاب ہے اس کا نام بھی علم النحو ہے، جیسے آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے علم النحو ہے، اس کا نام علم النحو کتاب کا بھی ہے، لیکن اصل اس علم کا نام ہے نحو، علم النحو۔ اس کی تعریف کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ عربی کا علم النحو وہ علم ہے کہ جس میں اسم، فعل اور حرف کو جوڑ کر جملہ بنانے کی ترکیب اور ہر کلمے کے آخری حرف کی حالت معلوم ہو۔ تو آخری حرف کی حالت کیسے معلوم ہوتی ہے وہ چیز میں آپ کو انشاءاللہ بھی بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ عربی کا جو علم النحو ہے، یہ مراد آسان الفاظ میں یہ کہو گرامر ہے۔ تو اس گرامر کو سے کیا فائدہ ہوگا وہ بتا رہے ہیں۔ وہ علم ہے کہ جس میں یہ تین کام ہو، اسم، فعل، حرف، ٹھیک ہے، کوئی کلمہ اسم ہوگا، کوئی فعل ہوگا، کوئی حرف ہوگا، ان تینوں کو جوڑ کر جملہ بناتے ہیں۔ یعنی یہ آپ یہ سمجھے کہ یہ ٹکڑے ہیں، اور اسم ہے یہ ایک ٹکڑا، فعل دوسرا ٹکڑا اور حرف تیسرا ٹکڑا۔ تو کسی بھی جملے میں یہ تین چیزیں جمع ہوتی ہے، کبھی ایک ہوتا ہے، کبھی دو ہوتی ہے، کبھی تین ہوتی ہے، کبھی تینوں ہوتے ہیں، کبھی دو ہوتے ہیں، اس طرح کی مختلف چیزیں آ سکتی ہیں۔ اور تو اسم، فعل اور حرف یہ کیا چیز ہے، انشاءاللہ اس کے پر بھی آگے ہم تفصیلی بحث کریں گے۔ تو خلاصہ یہ سمجھے کہ کسی بھی جملے میں اسم، فعل اور حرف یہ جوڑ کر جب ہم جملہ بناتے ہیں